السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ امام نووی حدیث نمبر 29۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے بہت بڑی بات پوچھی ہے، یہ بہت ہی سنگین بات ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ یعنی بات تو بہت بڑی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو کہ لوگوں کو امید دلاتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آسانی ہم چاہتے ہیں تو وہ آسانی صرف اللہ کی طرف سے، اس لیے اگر ہم کو یہ چاہیے تو ہم کو اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ صحیح کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتلاؤں؟ ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، شیلڈ ہے نا، تو جیسے نقصان بچنے کے لیے آج کل ہم جو وائرس سے بچنے کے لیے ماسک یوز کر رہے ہیں، کائنڈ آف شیلڈ، پروٹیکشن کے لیے شیلڈ ہے، ویسے روزہ جو ہے یہ گناہ سے روک لیتا ہے۔ پھر فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور بیچ رات میں بندے کی نماز یعنی تہجد کی نماز یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 پڑھی، جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، وہ جو اپنے بستر سے رات میں الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا رکھا گیا ہے، اور یہ ان کے عمل کا صلہ ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے، کیا میں تمہیں اس معاملے کا سر یعنی بنیاد اور اس کا ستون یعنی پلر اور اس کی پیک یعنی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو ہم نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، سارے معاملے کا ہیڈ، سر اسلام ہے، اور اس کا پلر نماز ہے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ کیا میں تمہیں اس کی اصل کی خبر نہ دوں؟ ان سب کا نچوڑ، ان سب کا کنٹرول کرنے والی چیز نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا، اس کو سنبھال کے رکھو۔ ہم نے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو ہم نے یہاں معاذ رضی اللہ عنہ ہے وہ پوچھ رہے کہ کیا اس پر بھی یعنی صرف بات کرنے پر بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ ان کو حیرت ہوئی کہ اتنی ہیوی وزندار باتیں بتانے کے بعد ان سب کو جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے اس زبان کو بتایا جا رہا ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھ پر روئے یا غم کرے۔ تو عربی میں بات کرنے کا ایک اسلوب ہے، مطلب بغیر مین کیے ایسا بولا جاتا ہے، بول دیتے ہیں ایسا۔ تو یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے ان کے حیرت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی ہے، کیونکہ معاذ رضی اللہ عنہ یہ مانے جاتے تھے اپنے نالج کی گہرائی کے لیے نا۔ تو پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخر لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ یا ان کے ناکوں کے بل، نتنوں کے بل، ان کی زبان کی کھیتی یا اس کی کمائی کی وجہ ہی سے تو گرایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بولنے سے پہلے جو بھی بات ہم کرتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور جب ہم بات کر دیتے ہیں تو ہم بات کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو، اللہ نے آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی اور آنکھ پھر دیکھنا چاہتی ہے، لیکن آنکھ کو کنٹرول کرنا
اور وہی دیکھنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، پھر یہ اسلام ہوا، یہ اسلام میں ہمارا سبمیشن ہوا۔ ویسے ہی زبان اللہ نے بولنے کے لیے بنائی ہے، اور صرف وہی بولنا، وہ بولنا چاہتی ہے اس لیے اللہ نے بنائی، اور زبان جو ہے یہ بولنا چاہتی ہے، لیکن اس کو بھی کنٹرول کرنا اور وہ بولنا جو اللہ کو راضی کرے اور اس سے رک جانا جو نقصان والا ہو، یہ ہے اسلام پر عمل۔ تو یہ حدیث یہاں پہ ختم ہوئی۔ پتہ چلا بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کے، بہت زیادہ اسپیکٹس کو یہ حدیث ٹچ کرتی ہے۔ جیسے ہر حدیث ہے، جو امام نبی کی ساری حدیثیں اپنے آپ میں ایک ایک حدیث ایسے ہے جیسے ایک پورا پرنسپل ہے نا، لائف جینے جو سکھا رہا ویسا پرنسپل، یا اسلام میں اپنے آپ کو ہم نے جو لرن کرنا ہے کہ اسلام ہے کیا اور اس پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کا سارے پرنسپلز ہے ایچ حدیث، ہر ایک پہ ایک بک لکھی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا صحابہ اکرام جو ہے یہ صرف عمل کی نیت سے سوال کیا کرتے تھے، ایسے ہائپوتھیٹیکل سوال نہیں۔ پھر اسکالرس کہتے ہیں کہ آج کل زیادہ تر سوال جو ہے یا ٹائم پاس کے لیے، یا انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے، ڈفرینٹ مفتیوں کے فتوے کمپیئر کرنے کے لیے، یا عالم کا امتحان لینے کے لیے پوچھے جاتے ہیں کہ دیکھو ان کو دیکھتے چلو کہ ان عالم کو کتنا پتہ ہے، کتنا معلوم ہے۔ تو سوال کرنے والا جو سوال جو کرتا ہے نا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کا سوال کیا جا رہا ہے اس سے ہم کس ٹائپ کے پرسن ہیں، یہ پتہ چلتا ہے۔ تو سوال سے بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے، پرسن کے بھی بارے میں، ان کے نالج کے بارے میں، ان کو پرسنالٹی کے بارے میں۔ تو اس لیے صرف عمل کی نیت سے ہی پوچھے جانے والے سوال پسندیدہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سوال پوچھنے پر دیکھے جھڑکایا نہیں، ان کی کوئی انسلٹ نہیں کیے، اور جتنا پوچھا تھا اس سے بھی زیادہ سمجھا کر جواب دیا، ڈیٹیلز میں جواب دیا۔ تو ایسے ہی جو جینوئن سوال کرنے والے ہیں نا، ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے کبھی، اور سیکھنے والوں کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو سوال کر رہا ہے، جو سیکھنے والا، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیول کے مطابق جواب دینا چاہیے۔ ان کو یہ سمجھدار اور نالجبل ایسے مانے جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینے کا انداز بھی دیکھو۔ تو اس حدیث میں سوال کیا گیا کہ جنت میں کیسے جایا جائے اور دوزخ سے کیسے بچایا جائے۔ بس اسی بات کا جواب دینے کے لیے تو اللہ نے ساری آسمانی کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، اور معاذ بن جبل کے جو رضی اللہ عنہ کا جو پوچھنے کا مطلب ہے کہ وہ سب بتائے جس کے ذریعے میں جنت میں تو جاؤں لیکن دوزخ سے پوری طرح بچ جاؤ، یعنی شارٹ ٹائم کے لیے بھی دوزخ کا عذاب کو چکھنا بھی نہ پڑے، دیکھنا بھی نہ پڑے۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف یہ سوچ کر دین کو ایزی لیتے ہیں کہ چاہے دوزخ میں جانا پڑے، نعوذ باللہ، آخر میں تو جنت میں ڈالے جائیں گے نا۔ یہ بہت ہی غلط ایٹیٹیوڈ ہے۔ ایسا صرف وہ کر سکتے جن کو اللہ کے غضب کا، دوزخ کی آگ کے بارے میں اندازہ غلط ہے۔ اگر یہ لوگ اگر قرآن اور حدیث سمجھ کے پڑھ لینا، پھر ایسی فولش ہمت نہیں جو یہ فولش ہمت بتاتے ہیں، ایسی بات کر کے وہ نہیں بتائیں گے، اور اس کا بینیفٹ بھی کیا ہے۔ تو جیسے صحابہ اکرام کی فکریں تھی نا، ویسی ہی ہماری بھی فکریں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا اصل گھر جو فکر جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے ہمارے اصل گھر میں پہنچنے کی، جنت میں۔ بس دنیا کے ہی ہو کر نہیں رہ جانا ہم کو۔ آج دیکھو، کبھی ہم جب اپنے بیڈ پہ سوتے ہیں تو آج ہم اپنے بیڈ کے اوپر آرام سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم بعد ہم ہو سکتا ہے پاسبلی، لیکن کچھ ٹائم بعد ہم زمین کے نیچے ہوں گے، زمین کے اندر ہوں گے۔ تو اس جگہ کے ڈیکوریشن کا، وہاں کی ضرورت کی فکر کرنا چاہیے۔ یہاں تو جو چیزیں ہیں، آرام کا سامان، جو بھی چیزیں ہیں، یہ چیزیں وراثت میں، گفٹ میں بھی مل جاتی ہے، بغیر ہماری محنت کے، بغیر چاہے، لیکن وہاں نیچے صرف وہی ملے گا جس کے لیے ہم نے محنت اور کوشش کی ہے۔ یہاں کی ہر چیز پیچھے چھوٹ جائے گی، جتنے بھی ہم طاقت سے ان کو پکڑ لو، جتنے بھی محبت سے جکڑنے کی اس کو کوشش کر لو، چھوٹنے ہی والی ہے۔ تو چھوٹنے والی کے پیچھے ہمیشہ رہنے والی کو قربان نہیں کر دینا چاہیے۔ تو اس منزل، جو ہماری جو منزل ہے جنت، اس کا غم لگا لینا ہے ہم کو، اور یہ منزل پا لینے تک دم نہیں لینا، رک نہیں جانا، چاہے ایزی چاہے ہارڈ۔ اب یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے ہم نے جو دیکھا کہ کچھ گروپس ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کے شوق میں اور جہنم کے ڈر سے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بلکہ اللہ کی محبت میں عمل کرو،
یہ بھی کیا ہے کہ جنت کے شوق کے لیے کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اور یا جہنم کے ڈر سے کر رہے ہو. یہ اس سے بھی ہائر لیول وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کی محبت کے لیے کیا جائے. اور عبادت کا جو ڈیفینیشن ہے نا، اس میں اللہ کی تعظیم، رسپیکٹ ہے اور محبت ہے، دونوں ہی ضرور ہے، دونوں ہی ضروری ہے. لیکن اگر عبادت صرف اسی وجہ سے کرنا قبول ہوتا اور کافی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں صحابہ کو سوال کے جواب میں عمل نہیں، جتنے عمل کرنے کی بات بتائی انہوں نے عمل نہیں بتاتے نا. اور یہ بھی حدیث ہے کہ کوئی بھی صرف اپنے عمل ہی کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر عمل کا رول کیا ہے، پھر عمل کیوں کرے؟ تو اسکالر کہتے ہیں کہ عمل کی کوشش سے، عمل سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اچھا، یہ بات سمجھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے، لیکن ہمارے استاد نے اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. تو وہ جب وہ ایکسپلین کرے تو اس کے بعد مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی یہ بات کہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کوئی مثال کے طور پہ ایک باتھ روم، ہمارے جو باتھ روم ہے ان کی ٹائلز لگانے کے لیے کوئی مستری کو ہائر کرتے ہیں، اور ٹائلز لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے، تو تھوڑا سا فائن کام ہوتا ہے. تو اگر ہم نے دیکھا مستری آ گیا اور اگر وہ آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پورا دن محنت کی اور بڑی ایمانداری سے پسینہ بہا رہا تھا، اپنی پوری کوشش کی، اور جب وہ اس کا ہم نے جا کے شام میں وہ ٹائلز چیک کرنے کا ٹائم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ جو ٹائلز ہے ٹیڑھی میڑھی لگی ہوئی ہے. اب کام پرفیکٹ نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کی محنت، اس کی لگن، اس کی کوشش خود دیکھی ہے نا. تو اس کو ہم کچھ نہ کچھ مزدوری دے دیں گے یا اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں گے کہ نہیں ٹھیک سے نہیں لگی، ہم کو رحم آئے گا نا اس پہ. اور دوسرا اگر کوئی مستری ہے جو کام پہ دیری سے آیا، دن بھر چائے اور چیٹنگ میں لگا رہا، اور لنچ کے ٹائم پر لمبی بریک لے لی، پھر آرام کرنے لگ گیا، اور شام میں ہم نے دیکھا کہ اس نے ٹائلز نہیں لگائی، تو اب کیا ہم کو اس پر رحم آئے گا؟ اس کو مزدوری دیں گے ہم؟ تو ایسے ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کے لیے عمل جو ہے یہ ذریعہ ہے، سبب ہے. ہمارے عمل جو ہے یہ بدلہ نہیں ہے جنت کا. تو جیسے ہم نے پہلا جو مستری ہے اس کو پیسے دیے، اس کے کام کے بدلے میں نہیں دیے، ہے نا. اس کو ہم نے، وہ سبب بنا، اس کی جو محنت اور اس کی کوشش وہ سبب بنا، نہیں تو اس کے کام کے بدلے میں تو اس کو ملنا نہیں چاہیے تھا. ویسے ہی اللہ کی رحمت سے جنت ہے، لیکن اسی رحمت کے قبول، اس محنت کے قابل ہم کو بنانا ہے ہماری کوشش سے، عمل کی کوشش کر کے. ورنہ 500 سال کے عمل کا وزن جو ہے اللہ کی ہم پر کی ہوئی ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اور ویسے بھی اگر عمل کر بھی لیتے ہم، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے. تو یاد رہے کہ یہ سب جو بھی ہمارے پاس ہے جو بھی ہم کر سک رہے ہیں اللہ کی توفیق سے ہے. اور یہاں تک کہ اس کی اگر ہم شکر گزاری بھی کرتے ہیں نا تو وہ شکر گزاری کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے. اس لیے ہمارے اندر ہمیشہ عاجزی ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا چیز قبول ہوئی اور کیا قبول نہیں ہوئی. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایسا پرندہ ہے جس کا ایک پر ڈر، خوف ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا پر رضا، امید یعنی ہوپ ہوتی ہے. اور اس کی پرواز کے لیے دونوں ضروری ہے، دونوں کا بیلنس ضروری ہے. تو جنت کی امید اور دوزخ کا خوف، اور دونوں میں اگر یہ اگر صحیح ہو تو فلائٹ صحیح ہوگی. اطاعت اور بندگی کی توفیق اگر مل جائے، اچھے کام ہم کر رہے ہیں، تب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں میں سے امید غالب رہتی ہے، امید ڈومیننٹ رہنا چاہیے. اور کبھی خدا نخواستہ گناہ کا خیال آیا یا ہمارے سے کچھ صحیح نہیں ہو رہا، اس وقت اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے. اب اگر ہم آج کل اپنے آپ پہ نظر ڈالیں، ہماری حالت کیا ہوتی ہے جب ہم گناہ ہم سے ہوتے ہیں اور ہم کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، پھر بھی ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ٹو مچ امید کے بھروسے لوگ کرتے ہیں، ٹو مچ ہوپ، رجا. تو اللہ کی رحم کی امید گناہ کے ساتھ ہم نے جوڑی ہے، جبکہ اس کو وہاں خوف ہونا چاہیے تھا، اور رحم تو اچھے عمل کے ساتھ ہے، اور ہم نے ریورس کر دیا ہے. آج کل اسی وجہ سے دیکھو، اس وجہ سے ہمارے اندر تبدیلی نہیں نظر آتی. انفارمیشن، نالج جتنا بھی ہمارے پاس ہو، تبدیلی نہیں نظر آتی. پھر خدا خوفی کی کمی، دوزخ کے خوف کی کمی. تو ایسوں کا معاملہ ایسا ہے جس کا ایمان کا جو پرندہ ہے، اس کا صرف ایک ہی پر کام کرتا ہے. اگر ان کا جو پرندے کا ایک ہی پر اگر کام کرے تو یہ کہاں تک اڑے گا، کہاں تک پہنچے گا.
پھر اس حدیث میں جنت میں لے جانے والے سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ توحید اور اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ پیر ولی کو، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنی خواہشات کو. اللہ کی محبت اور بڑائی عاجزی کے ساتھ کرنا. تو محبت جو ہے وہ ایسے ایسے کام کروا لیتی ہے جس کے بغیر اگر محبت نہ ہو تو وہ کام امپاسبل لگے. دیکھو ہم دیکھتے جیسے ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی محبت میں اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں، اپنے منہ کا نوالا نکال کر ان کے منہ میں خوشی سے ڈالتے ہیں، ان کے ڈائپرز بھی گھین نہیں دلاتے. یہ سب محبت کی وجہ سے. تو جو شوہر بیوی کی محبت ہے، جس شوہر کو دیکھو کہ اگر اس کی بیوی سے اس کو محبت ہے تو خود محنت کرتے رہتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور بیوی کی خواہشات پوری کرنے میں اپنی کمائی اپنی پوری زندگی بھی لگا دیتا ہے. اب اگر بیوی کو دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی اپنے خود کے لیے کبھی چائے نہ بنائے ہو، لیکن شوہر کی خوشی کے لیے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ دن بھر کچن میں طرح طرح کے کھانے بناتی رہتی ہے اور اس کو اپنی تھکان کا خیال بھی نہیں رہتا. تو جہاں محبت ہو نا وہاں سب پاسبل ہے. اور جس سے محبت ہو اس کے سامنے جھکنا بھی مشکل نہیں لگتا، اس کی ہر بات بہت امپورٹنٹ لگنے لگتی ہے. تو اگر اللہ سے محبت ہو گئی تو دل دوڑے گا اللہ کی عبادت کی طرف. نماز پڑھنا کیسے مشکل لگے گا پھر؟ تو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے اتنا زیادہ ملنے کا شوق ہوتا ہے، ملنے کی تڑپ ہوتی ہے، اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں. تو محبت ہو اللہ سے تو ملنے کا، اللہ سے ملنے کا شوق ہو جائے گا. پھر اس محبت کی وجہ سے اللہ سے ملاقات کی تیاری بھی ہم کرنے لگ جائیں گے. اور پھر اگر وہ تیاری کیا ہے؟ عمل کا بدلنا. پھر ہم کو کام جتنا بھی مشکل لگے خود ہم کرنا اگر چاہیں گے نا دل کی خوشی سے کرتے جائیں گے. اللہ ہم کو اپنے آپ کے لیے یہ شوق، یہ تڑپ عطا کرے. اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ بھر دے. اور جو لوگ دیکھو دنیا میں بہت زیادہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو جن سے ان کو محبت ہوتی ہے وہ ان کی دنیا کی فکر کرتے رہتے ہیں نا، کہ دیکھو ان کو ٹھنڈ نہ لگے، ان کو گرم نہ لگے، ان کو بھوک نہ لگے، تکلیف نہ ہو، یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے. اور وہ جن کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ جن سے محبت کرتے ہیں، جیسے اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، وہ ان کے آخرت کی بھی پرواہ کرتے ہیں، ان کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں کہ یا اللہ میں بچ جاؤں اور ہر کوئی بچ جائے، کہ یہ قبر قیامت کی مشکلات سے بچ جائے، آگ سے بچ جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے، ہمیشہ کی رسوائی سے بچ جائے. تو جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کوششیں کون سی ہے، کس کے لیے ہے، کس طرف کی ہے. تو یہ بتا دے گا ہم کو ہماری فکریں کیا ہے. تو یہ ہے کہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہے الحمدللہ، ابھی موت کا فرشتہ ہم کو نظر نہیں آیا. تو اس کو غنیمت جان کر ہم کو اپنی فکریں صحیح کرنی ہے. پھر توحید یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں صرف اللہ ہی کے لیے کریں، اللہ کی ہی محبت میں کرنا ہے ہم کو، اور پھر کسی پہ کوئی احسان نہیں. تو جو خدمت خلق کے کام کرتے ہیں نا دنیا میں، بہت کسی نے دیکھو بہت بڑے بڑے کام انہوں نے سر انجام دیے ہوتے ہیں خدمت خلق کے، پر اگر یہ توحید پر نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ کام صرف اللہ کے لیے نہیں کیے، تو یہ ان کی بڑے بڑے کاموں کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا. حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابن جدعان اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، رشتہ داری خوب نبھاتا تھا، تو کیا ان کاموں کا اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے کہا ان کاموں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنی زندگی میں ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا. اس کو آخرت کی فکر، رب کا ڈر ہی نہیں تھا. اگر دل میں رب کا ڈر نہیں، رب کی محبت میں نہیں، تو لوگوں کی خدمت کے کام کا کوئی فائدہ نہیں دے گی. بنیاد یہ ہے کہ جس نے سب کچھ دیا، جس نے اس کی شکر گزاری میں پہلے اس کو پہچانا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے. اور اس کا اپوزٹ ہے شرک. اور شرک سب سے خطرناک گناہ ہے. اس کو قرآن میں بڑا ظلم کہا گیا، ظلم و عظیم کہا گیا ہے کہ اللہ کے اگینسٹ یہ ظلم ہے. ظلم کا میننگ، ایک میننگ ظلم کا اندھیرا بھی ہے،
غلط جگہ پہ غلط چیز کا رکھنا، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اندھیرا ان دا سینس دنیا میں بھی اندھیرا اور آخرت قبر میں بھی اندھیرا اور آخرت میں بھی اندھیرے کا سبب بنے گا ظلم. اور عبادت تب تک کمپلیٹ نہیں، قبول نہیں، جب تک شرک کو کمپلیٹلی چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے ہر گناہ اگر اللہ چاہے تو معاف کرے گا، یعنی گناہوں کے ساتھ بغیر توبہ کے اگر موت آ گئی نا تو اگر اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے چھپا ہوا شرک. اب چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں. اب دجال سے کمپیئر کیوں کیا یہ دیکھو. دجال کے بارے میں جو حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور کوئی نبی ایسے انبیاء نہیں گزرے جنہوں نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں، اس فتنے کے بارے میں وارن نہیں کیا. تو عربی زبان میں یہ ورڈ دجال، دجلہ کا معنی ہوتا فریب، بہت بڑا دھوکے باز، بہروپیہ. تو دجال یہ جو ہے یہ قیامت کے قریب جو لوگ زندہ ہوں گے ان کے سب کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. یہ اکثر ہم کو پتہ ہوتا ہے نا کہ دجال کا فتنہ بہت ڈینجرس ہے، بہت ڈرانے والی بات ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اگر یہ شرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس سے بھی بڑا خوفناک اور خطرناک چیز کہا ہے تو یہ کتنی ضروری، کتنے ڈرانے والی بات ہوگی شرک. اور شرک جو ہے ہم ہر ایک کے لیے آخری سانس تک پرسنل فتنہ ہے، پرسنل گناہ کے چانس ہے یہ. تو شرک سے بچنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ شرک سے بڑی بلا کوئی نہیں. تو عام طور پہ اس کو دو اس میں پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا. شرک کی 2 اقسام ہیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں، شرک الاکبر یعنی بڑا یا میجر شرک، اور شرک الاصغر یعنی چھوٹا یا مائنر شرک. تو شرک اکبر کی بڑی جو ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ وہ شرک ہے کہ اگر انسان کر لے تو اسلام کے باؤنڈری سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو موسٹلی یہ کلیئر ہوتا ہے، پیپل وڈ نو کہ یہ شرک ہے. پر پھر بھی کچھ ایسی، اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو ہمارے پاس کلیئر نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ہم کرتے کلیئر. تو اس میں کچھ اور ایگزامپلز ہیں شرک اکبر میں. کچھ اور ایگزامپلز ہے کہ شرک دعا، یعنی دعا میں شرک وہ کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے امید رکھنا، کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا. کس کو؟ جیسے گزرے ہوئے لوگوں کو، یا قبر والوں کو، یا غوث پاک، یا غوث اعظم، یا حضرت علی کو، یا علی مدد، وہ ٹائپ. یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا کہ یہ میری مشکل دور کرنے والا ہے، یہ میری حاجت ہے، میری تمنا پوری کرنے والا ہے. تو یہ شرک جو ہے یہ کلیئر ہے اور یہ بہت کامن کیٹیگری ہے. اللہ تعالی ہم کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو دیکھو کہ برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ تختی چومتے ہیں. آپ نے دیکھا کوئی تختی چومتا ہے، کوئی تعویذ چومتے ہیں، کچھ پتھر ہوتے ہیں جو چومتے ہیں، سوائے حجر اسود کے، کیونکہ حجر اسود کو اس میں ہم وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس وجہ سے ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، ورنہ وہ بھی بس ایک پتھر ہی ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر میں نے لیکن وہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو چومتے نہیں دیکھا ہو تو میں کبھی نہیں چومتا، ادروائز یو آر جسٹ اے اسٹون. ویسے اور پھر دوسری اور کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں؟ حفاظتی تعویذ پہننا، گھر میں کار میں لٹکانا ہے نا، کچھ چیزیں لٹکائی بھی ہوتی ہے، کبھی حفاظت کے لیے، کبھی برکت کے لیے، کبھی کچھ کوئی کھڑے پہنتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے، چاہے رنگز میں، چاہے گلے میں، چاہے وہ ہاتھ میں کچھ پہنتے ہیں.
اللہ کا نافرمان بن گیا. جب سجدہ کرنے کے لیے اس کو کہا گیا تھا نا, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو ایسے یہ فرما برداری بھی شرک ہے. اور اس میں ایک دوسرا ٹائپ ہے شرک المحبہ, شرک آف لو, محبت میں شرک. اس کا معنی ہے کہ اس چیز یا ان لوگوں سے محبت کرنا جن کو اللہ پسند نہیں کرتے, اور ان سے نفرت رکھنا جسے اللہ محبت رکھتے ہیں. قرآن میں سورہ بقرہ 165 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے جس کا ٹرانسلیشن ہے, لوگوں میں سے کچھ ایسے جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں اور اللہ کی طرح محبت رکھتے ہیں ان سے, لیکن ایمان والے جو ہے اللہ سے شدید محبت ہے, ان کو اللہ سے شدید محبت ہے, اور جیسی وہ کسی اور سے محبت نہیں رکھتے. تو اس کا ایگزامپل دیکھو کہ یہ کہنا کہ یہ میرا آئیڈل ہے. آئیڈل جیسے اکثر سیلیبریٹیز کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے نا, جیسے امریکن آئیڈل ہوا یا انڈین آئیڈل پروگرامز ہو رہے ہیں اس میں. پر آئیڈل کا جو معنی ہے وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی ہے, اسی لیے وہ ورڈ ہے نا آئیڈل ورشپ, مطلب بت کی پوجا. وہ بت کچھ بھی ہو سکتا ہے, بتوں کی پوجا. تو لوگ اکثر بغیر سوچے سمجھے ایسے شرکیہ کلام زبان سے نکال دیتے نا کہ یہ میرا آئیڈل ہے اور وہ آئیڈل ہے. تو یہ جو محبت ہے یہ کیسے پتہ چلے, ہم کو دیکھنا ہے, ہمارے دل کو ٹٹولنے کہ دل میں کون بسا ہوا ہے. جن لوگوں سے ہم امپریس ہوتے ہیں ان کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ان کی طرح کا رہن سہن اپنانا چاہتے ہیں, ان کی ہر بات سے محبت رکھتے ہیں, چاہے وہ لوگ خود اللہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا ان کی باتیں اللہ کو کے پسند کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, تب بھی ہم کو اللہ سے زیادہ اگر ان کے لیے دل میں سافٹ کارنر ہے تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. اور ایسے بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے ہم کو محبت ہے, اور جن سے اگر محبت ہے, جن کے لیے سافٹ کارنر, جن کی طرف دل جھکا ہوا ہے چاہے چپکے سے بھی, تو قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پھر دوسرا جو کیٹیگری تھی اس میں شرک اصغر, چھوٹا شرک. اس میں یہ ہے کہ گناہ تو ہے, لیکن گناہ ہے اور شرک بھی ہے, لیکن یہ ایسا ہے جس میں اسلام سے ایسے آٹومیٹکلی باہر نہیں نکل جاتے. ہو سکتا ہے اس پہ اگر وہ لگے رہے اور ایکچوئل توحید جب ریجیکٹ کرو تو یہ بھی وہ بن سکتا ہے جس میں اسلام سے یہ باہر نکل جاتے, ورنہ یہ صرف گناہ کے حد تک. تو اس میں ایک جو کیٹیگریز جس میں ایگزامپلز ہے, ایک وہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا, یعنی ماں کی قسم کھانا, بچوں کی قسم کھانا, اس کے سر کی قسم, یہ سب شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہ روزمرہ کے معاملے میں ایسے بھی قسم کھانا اوائڈ کرنے کا آ گیا نا. اگر سچ بات کرنے والے ہوں نا تو ان کو اکثر قسم نہیں اٹھانی پڑتی, لیکن اگر ہو سکتا ہے کبھی کوئی سنگین معاملہ ہو, یقین دلانے والی بات ہو, تو قسم کھانا اگر پڑ جائے تو صرف اللہ اور قرآن کی ہی جائز ہے. تو دیکھو کہ قرآن اس لیے کیونکہ قرآن کوئی الگ چیز نہیں ہے, یہ اللہ کا اپنا کلام ہے, اس لیے قرآن کی اہمیت دیکھو. اللہ اور قرآن کی قسم کھاتے ہیں, قرآن کی اہمیت دیکھو کتنی ہے, سبحان اللہ. دوسرا ایک اس میں ایگزامپل ہے کہ اس کی دوسرے شرک اصغر کے ایگزامپل میں کہ اللہ کے حکم سے اگر کسی نے ہم پہ کوئی احسان کیا ہوا نا, ہمارے کام آیا, تو ہم کو اس کا مشکور تو بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہ اگر نہ ہوتے تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا, یہ آج میں جو کچھ ہوں نا ان کے بدولت ہو, یہ شرک کے الفاظ ہیں. اور ایسی سوچ میں بھی شرک ہو سکتا ہے کہ دیکھو کہ اگر فلاں کو کچھ ہو گیا, فلاں بندی کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا, ہے نا. اکثر لوگ گھر میں ایسی باتیں کرتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ بھی ایک کائنڈ آف شرک ہے. دوسرا اور ٹائپ ہے اس میں شگون, اپشگون, لکی, ان لکی, فال, فیوچر کا پریڈکشن, جیسے زوڈیاک سائنس ہوئے, یہ جیمنی ہے, یہ لبرا ہے, یہ ایسے یہ چیزیں ہیں. یہ جو بھی اگر ہم نے اس میں کسی طرح کا انٹرسٹ بھی لی نا, جس میں ہم یہ پڑھتے رہتے تھے کچھ آج ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, اور اگر ہم سمجھو کہ اس کو ہم امپورٹنس بھی نہیں دے رہے, بس انٹرسٹ بھی لے رہے, تو یہ بھی منع ہے. پھر دوسرے جو ہوتے ہیں ہاروسکوپس یا کنڈلی یا ہاتھ دیکھنا یا ہاتھ کا پڑھنا پڑھانا, یہ سب بھی شرک ہے. پھر ایک اور چیز ہے امام ضامن باندھنا. کچھ فیملیز میں یہ چلا آتا ہے اور کامن ہے.
تو جیسے ہاتھ پہ وہ پیسے باندھے جاتے ہیں کہ چاہے وہ سفر میں نکلنے والے ہو تب یا شادیوں کے موقع پر، پھر وہ پیسے خیرات کیے جاتے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہ پروٹیکٹ کرنے والی ہے یہ چیز، نعوذ باللہ. تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ جو شگون جیسی جو باتیں اس میں یقین کرنا اور اس کام کو چھوڑ دینا، جیسے فار ایگزامپل اور دوسرے کیا چیزیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یہ تو کام خراب ہو جائے گا، یا گھر سے دہی کھا کر نکلو تو کام اچھا ہوتا ہے، یا کانچ کی چیز ٹوٹنے سے معلوم نہیں گڈ نیوز یا بیڈ نیوز ملتی ہے، یا رائٹ ہتھیلی پر کھجلی ہونے سے مال آتا ہے، اور آنکھوں کا یا آئی لڈ کا فڑفڑانا اس سے کچھ اچھا برا کچھ ہوتا ہے، یا کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کے پیر فلیٹ ہے چپٹے ہے تو وہ انلکی ہے، یا کسی کی آنکھیں گھاری ہو تو اس کا کچھ معنی ہے، یا کسی کے آنکھ میں تل ہو تو اس کا کچھ اور معنی ہے. اور ایسی ساری جو یہ بکواس ہے یہ سب شگون فال میں آتی ہے، اور ایسے باتوں کا یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کہیں رک نہیں جانا چاہیے. جیسے اگر کام پہ کوئی کام کے لیے ہم نکلے اور بلی راستہ کاٹ گئی تو رک نہیں جانا چاہیے. اگر رک گئے تو یہ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. تو جو کوئی بدشگونی کی وجہ سے اپنا ارادہ یا کام سے رک گیا اس نے شرک کیا. دماغ میں بات آئی تو اعوذ باللہ کیے اور وہ کام کنٹینیو کیے، یعنی وہم ہو بھی گیا تب بھی نا اپنا کام جاری رکھے، رک نہ جائے، چھوڑ نہ دے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اگر ایسا نہیں کیا تو یہ کیوں ایسا، مطلب کیا، مطلب اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ توحید میں ہماری کمزوری ہے، کہ ہمارے اندر اللہ کی پہچان کی کمی ہے، ہمارا اللہ سے رشتہ کمزور ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما ایسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ 70,000 پیپل بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہم اجعلنا من ودنا، ہم کو ان میں ہمارا شمار کرے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ شگون لیتے ہیں، یعنی اچھے برے شگون میں یقین نہیں کرتے اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو ایک اس کی تھرڈ کیٹیگری بتائی جاتی ہے، اس کا نام ہے الشرک الخفی، یعنی ہڈن شرک، چھپا ہوا شرک. یہ کیا ہے؟ جیسے اس میں سٹارٹنگ میں مینشن کیا ہم نے، یہ پارٹ سٹارٹ کرنے کے ٹائم پہ، جو دجال کے فتنے سے بڑی چیز ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس بات سے تمہارے لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، شو آف، دکھاوے کے لیے کیے ہوئے عمل. یہ کیا ہوتے ہیں؟ مکس نیت سے کام کرنا، کہ اللہ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، یا باہر سے اللہ کے لیے، اندر سے دکھاوے کے لیے. اعوذ باللہ. اور ایسا شرک کسی بھی کیٹیگری میں ہو سکتا ہے، یعنی اصغر میں بھی اور اکبر میں بھی. یہ جو چھپا ہوا شرک ہے یہ اس لیے اتنا خوفناک ہے کیونکہ یہ عمل کے اندر اتنے چپکے سے داخل ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. دکھاوا کرنے کے ایگزامپلس کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور پتہ چلا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو سڈنلی ہم اپنی نماز کو زیادہ خوبصورت بنا لیں. اور جو قرآ ہوتے ہیں، دیکھو جو قرآن حافظ ہوتے ہیں خوبصورتی سے قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ نماز صرف نماز لیڈ کرتے ہیں نا، تو چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے. تو کبھی اگر وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کے بجائے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی امپریس کرنا چاہے، یا یہ چاہے کہ اس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرنے لگ جائے، تعریف کرے یا لوگ ان کو مان جائے، آپ جب یہ قرآن پڑھیں گے تو یہ دکھاوے کے لیے ہوگا. یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا. تو اس کا ثواب اگر اللہ کیوں دیں گے پھر نا؟ اور سوچو کہ یہ بات اگر مرنے کے بعد حساب کتاب کے دوران پتہ چلی کہ ہمارے سارے اعمال جو ہے اس میں ایسی چھپی ہوئی چیز تھی اور اس کا ہم کو پھر ثواب نہیں. اعوذ باللہ. کیا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، کیا ہیوملیشن ہوگا. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے. اس دن پکارا جائے گا جو شخص کسی عمل میں اللہ کے لیے کسی اور کو شریک بناتا رہا اس کو چاہیے کہ اس عمل کا ثواب بھی آج جا کر اسی سے لے لے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کیے تھے، خود پسندی کے لیے، اب کون دے سکتا ہے ثواب؟ تو ایسے شرک کے ساتھ کیے ہوئے سارے اعمال ضائع. اعوذ باللہ.
اللہ ہمارے عمل کی حفاظت کرے یا رب۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس شرک سے بچو جس کی آہٹ چونٹی سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے، اس کے پیر کی آواز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں آگے ہے، اور وہ چونٹی جو چلتی ہے کالے پتھر پر اندھیری رات میں، یعنی اتنا خفیہ چھپی ہوئی چال، جیسے شرک اتنی چھپی ہوئی چال جیسا ہوتا ہے نا ویسے شرک ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس کی چال اتنی ہلکی ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، مطلب ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جانتے ہوئے آپ کے ساتھ شرک کرنے سے، اور آپ کی مغفرت طلب کرتا ہوں اس پر جو میرے علم میں نہیں ہے، جو مجھ سے انجانے میں ہوا ہے۔ دوسری جگہ پر یہ حدیث میں آتا ہے کہ اسی دعا کو رات اور دن میں 3 بار پڑھنا یہ خفیہ شرک کا کفارہ ہے۔ اس کی عادت ڈالنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ دعا ہے، کہیں لکھ کے لگائے اور اس کو یاد کر لے اور صبح شام پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اور یہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے سورۃ الکافرون قل یا الکافرون لا اعبد وہ والی پڑھا کرو، یہ شرک سے نفی، شرک کا انکار کرنے والی ہے۔ تو سونے کے پہلے کافرون پڑھنے کی بھی عادت ڈالنا چاہیے۔ اور شرک سے خود کو ایکٹیولی بچانے کے لیے کوئی بھی ہم کام کرتے ہوئے ہم کو تھوڑی دیر میں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ یہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں، کب کہاں کیسے کر رہے ہیں نا ہم یہ سب کام، کیونکہ کوالٹی ہمارے کام کی کیا ہے، کیوں ہے۔ اعمال کو جو ہے یہ جب تولا جائے گا نا تو اس کا وزن یہ سب باتوں، یہ سب اسپیکٹ سے ہوگا، یہ سب چیزیں کنسیڈر ہوں گی۔ تو ابھی ہم کلاس میں بھی ہیں، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں آئے اور ہم آتے رہے آلموسٹ 1 سال 10 مہینے سے ہم الحمدللہ یہ کورس کر رہے ہیں۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص رکھے اپنے لیے، اور اللہ ہم سے اس کو قبول کرے۔ اسلام کی جو بنیاد 5 پلرز کا امام نووی نے الگ الگ حدیث میں لے کر لائے ہیں نا ابھی تک، اور کئی بار اس کا پہلے ذکر ہو چکا، لیکن ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ ہم باقی باتوں پر خیال کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے جو 5 پلرز، اس پہ دھیان نہیں رہتا، ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے، جیسے نماز پر اور زکوٰۃ پر اور حج پر۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیسے جوڑ رہے ہیں آج، کیونکہ 5 پلرز اگر اتنے امپورٹنٹ ہے اور بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ باقی سب اس کے بعد، پہلے یہ تو صحیح ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ صحیح ہو، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو کتنے ہم میں سے لوگ جو سوچے کہ حج کے لیے لیٹس سے پیسے جما رہے ہیں نا کہ ہم نے حج کو جانا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو ہر سال برابر اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اس کی تقسیم بھی برابر سے کرتے ہیں۔ تو یہ چیز پہ دھیان دینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یاد ہے کہ ایک حدیث ہم نے جب پڑھی تھی، یہ سوال جو تھا 5 پلرز کا جس میں جواب دیا گیا تھا، وہ ایک بدو نے پوچھا تھا نا، بیڈوئی نے پوچھا تھا، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف یہ جو 5 باتیں بتا دی تھی، لیکن اس حدیث میں سوال کرنے ہم نے جیسے پہلے اس کو دیکھا، معاذ بن جبل ہے، یہ بہت زیادہ نالجبل تھے، ذہین تھے، ینگ تھے نا، اس کے لیے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بھی بنا کر بھیجا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بس بیسک آنسرز نہیں دیے، اتنی آگے تک کی بات بتائی نا، تو کہ اسے ہم کیا پتہ چلا کہ بڑی صلاحیت، ان کی بڑی صلاحیت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے، جو نا وتھ گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے ان کے لیول پہ بات کرنی چاہیے نا۔ تو اگر اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے اور اللہ نے ہم کو پڑھنے کی توفیق دی ہے اور اسباب دی ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے، اور اس ذمہ داری کا ہم کو احساس ہونا چاہیے اور اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اس اسلام کے جو فرض ہے وہ پلرز اس کو بتا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دروازے کی بات کی کہ بنیادی پلرز جو پورے کرتے ہیں یہ تو بس ان کا مسلم ہونا ہے نا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ہے، مسلم ہونا کیا وہاں تک ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ ایکچوئل نیکی ہے، ایکسٹرا جو کریں گے وہ ایکسٹرا جو نیکی مانی جائیں گی، یہ تو ہمارا فرض ہے، یہ تو کرنا ہے۔ اگر کوئی جائز وجہ سے ہمارے فرض میں کبھی کوئی اس کی گنتی میں یا اس کی کوالٹی میں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ جو نفل ہے، یہ جو ایکسٹرا بتایا جا رہی چیز ہے، ان کو لایا جائے گا اور وہ کمی پوری کر دیں گے۔ تو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے فرض کے بعد، پہلے فرض سے، لیکن فرض کے بعد نفل سے۔
تو یہ دروازے نفل عبادت کے کیٹیگریز ہے اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، شیلڈ ہے. تو یہ کس چیز سے شیلڈ ہے؟ ایک تو پہلے اللہ کے غصے اور ناراضگی سے. روزے کا ثواب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اللہ ہی دیں گے اس کو. کیونکہ روزے میں جو ہم کو تکلیف پہنچتی ہے، جو سچائی، جو اخلاص ہوتا ہے نا، جو گناہوں سے بچنا، نیکیوں کا بڑھ جانا، یہ سب وجہ بنتی ہے اللہ کا غضب اور ناراضگی سے بچانے میں. دوسرا، روزہ جو ہے یہ گناہ سے ڈھال بن جاتا ہے. پہلے اللہ کی ناراضگی سے، دوسرا گناہوں سے ڈال بن جاتا ہے کہ انسان اپنی خواہشاتوں کو قابو میں رکھ سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے. اس کا ایک ایسا اثر ہوتا ہے روزے کا کہ گناہوں کی چاہت کم ہو جاتی ہے دل سے، اور اس وجہ سے کچھ تو گناہ اس کی چاہت کم ہونے کی وجہ سے، اور کچھ تقویٰ بڑھنے کی وجہ سے. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روزہ صرف ان کے لیے ڈال بنے گا جو روزے میں زبان کی برائی سے بچیں گے. سبحان اللہ. فرمایا خیر کا دوسرا دروازہ ہے صدقہ، جو گناہوں کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حسد گناہوں کی آگ بھڑکاتی ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی ہو. اتنا بڑا گناہ ہے حسد، کسی پہ جلنا، کسی پہ رش کرنا، اینوی، جیلسی. اور صدقہ جو ہے یہ آگ کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہے. تو صرف مال ہی نہیں، یہاں صدقہ جو ہے ہر نیکی کے معنی میں. حدیث میں ہے کہ صدقہ قبر کی حرارت، گرمی کو بھی کم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اور جو مومن ہیں، مومنین قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو یہ عطا کرے. اسکالرز کہتے ہیں کہ صدقہ لگاتار کرتے رہنا چاہیے، اور اگر غلطیاں ہم سے بڑھ جاتی خدا نہ خواستہ تو صدقہ بھی بڑھا دینا چاہیے، اور خاص کر کے چھپا کر خاموشی سے کرنے والا صدقہ. کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے جو جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا نا، اس دن جو ایسا صدقہ کرتے تھے رائٹ ہینڈ سے کہ لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا. یہ ایک اچھی بات یہاں پہ ڈسکس کی اسکالرز نے کہ وہ یہ نہیں کہ اللہ کے سائے کے انڈر ہوں گے، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں. کیونکہ دیکھو عقیدے کی کتنی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر اللہ کا سائے کے معنی میں اگر بات ہوتی تو اللہ سے بھی بڑھی اور اللہ سے بھی کوئی بلند کوئی چیز چاہیے نا، نعوذ باللہ. جیسے لائٹ سورس، اگر نعوذ باللہ اگر لائٹ سورس اللہ سے بھی بڑا چاہیے، جو اگر اللہ کی اگر شیڈو، اللہ کی شیڈو کی اگر بات کی جائے، نعوذ باللہ. اس وجہ سے یہ یاد رہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں. کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ سب سے بلند اعلیٰ ہے. اللہ سے بلند، اللہ سے اعلیٰ کچھ نہیں. سبحان اللہ. اس کا اگلا دروازہ خیر کا رات کی نماز، تہجد جو ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ سجدہ، جیسے حدیث میں بھی ہم نے پڑھا، یہ جو دو آیت ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. وہ جو اپنے پہلو بچھونے سے الگ کرتے ہیں، اپنے رب کے خوف اور امید، اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. مطلب رات میں پہلے سوتے ہیں، اس لیے وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں نا آدھی رات میں، اور بستر چھوڑتے ہیں یعنی اپنی نیند قربان کرتے ہیں، اور اللہ سے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اب بیلنس دیکھو، خوف اور امید کے ساتھ، اور اللہ نے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اپنے مال، جان، صحت، عقل، قوت، صلاحیت، اپنا ٹائم، اپنے بچے، اپنے اسباب، سب کے سب کا مالک اللہ ہی ہے، جو اس نے ہم کو دیا ہے. ہم تو بس اس کے کسٹوڈین ہیں، اور مالک نے جیسے چاہا اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں. یہ ہے وہ لوگ. ایسوں کے لیے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، اگلی آیت کا جو ٹرانسلیشن ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے، اور یہ ان کے کیوں، یہ سب کس لیے، یہ ان کے عمل کا صلہ ہے جو یہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. دیکھو اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے یہ رات میں جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، رات میں اٹھ کے یہ نماز پڑھتے اور دعا کرتے تھے اللہ سے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جنت میں وہ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، کسی سوچ نے کبھی نہیں سوچا. اللہ اکبر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز پر خود کو پابند کر لو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، برائی کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے، سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا راز ہے۔ یہ میں پھر سے پڑھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز پر خود کو پابند کر لو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، برائی کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے، سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا راز ہے۔ اللہ اکبر۔ تہجد کے بارے میں ہم سمجھتے کہ اگر ہم روز نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ، اور پھر ہم کبھی بھی نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہم یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے، یہ شیطان کا ٹریپ ہوتا ہے۔ تو ہم اگر روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار باندھ لیں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک بار باندھ لیں کہ بس مہینے میں ایک بار کرنا ہے، لیکن پھر اس کو پابندی سے کریں۔ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ مشکل ہے یا یہ سمجھ کے چھوڑ دینے سے، یا کبھی 1-2 دن کیے پھر 2-4 مہینے مس کیے، بس باندھ لیں اور کرتے رہیں۔ اور اگر 8 رکعت پڑھنا تو تہجد کی سنت جو سنت سے جو ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، 2 سے پڑھنے والی۔ لیکن اگر ہم نہیں کر سکتے تو صرف 2 ہی رکعت پڑھ لیں، صرف 2 رکعت کافی ہو جائیں گی۔ یا نیت کے ساتھ کوشش کریں نا، بس ہماری نیت ہماری خالص ہو، نیت ہو اور ہماری کوشش ہو کہ ہم نے الارم لگایا یا ہم رات دوپہر میں قیلولہ کر لے رہے کہ ہم نے رات میں اٹھنا ہے، یہ اگر ہم کرو نا، یہ کوشش ہے ہماری، نیت ہے ہماری، تو کیا ہے کہ اللہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کر لیں گے جن کے لیے اتنی اسپیشل جنت اللہ نے بنا کے رکھی ہے، کیونکہ اللہ تو کریم ہے، بہت جنرس ہے اللہ۔ اس کا ہو سکتا ہے یہ ایسا عمل ہے کہ بس ہماری نیت کی وجہ سے ہم کو مل جائے۔ تو یہ 3 خیر تھے، بھلائی کے دروازے تھے، اور رسول اللہ نے بتائے وہ کیا تھے۔ پہلے روزوں کی بات کی، پھر گناہوں کو مٹانے کے لیے صدقہ یا نیکیاں کرنا، اور پھر آدھی رات کو نماز کے لیے اٹھنا۔ حدیث میں آگے رسول اللہ نے اسلام کو بنیاد کیا بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے ہمارا، اس میں اسلام جو یہ ہیڈ، اس کو ہیڈ بتایا، ستون ہیڈ بتایا اس کا، اور جو اس کا ستون ہے، فار ایگزامپل ایک پرسن کو امیجن کرو جس کا جو ہیڈ ہے نا، یا اینیمل کو امیجن کرو، کیونکہ آگے جو کوہان کی بات آئے گی پھر وہ ایکسپلین کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو جیسے لیٹس سے تو ایک ہیڈ جو ہے نا، جو سب سے امپورٹنٹ، بغیر ہیڈ کے باڈی کا کیا فائدہ ہے؟ تو اسلام جو ہے اس کی یہ ہیڈ ہے، اور اس کی جو سپائن ہے وہ نماز ہے، اور اس کا جو کوہان ہے یعنی اس کا ہائیسٹ پیک، جیسے اونٹ جو ہے اس کی جو کوہان ہوتی ہے، اور اس میں بھی سب سے اس کا جو ہائیسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ہے جہاد کرنا۔ تو اسلام کیا ہے؟ جنرل میں اسلام اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی پوری فرما برداری کرنا، یہ اسلام ہے۔ اس میں پوری طرح داخل ہو جانا، اور اس کے ذریعے سلامتی پا لینا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس معاملے کا جو مین پلر ہے وہ نماز ہے، جس کے بغیر اس کا یہ جو ہم نے بات کی سب کا تصور ہی نہیں۔ اور یہ مومن اور کافر، یہ جو مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننے والا، اور کافر کون؟ جو اللہ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ کتنے مسلم جو اپنے آپ کو مسلمز بتاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ۔ جو اس معاملے کی سب سے اونچی بات ہے، سب سے ہائیسٹ جو بات ہے، وہ ہے اللہ کے لیے جہاد کرنا۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دا ورڈ جہاد مینس بہت زیادہ محنت، جد و جہد کرنا، پوری کوشش لگانا، پوری کوشش کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیوں کرنے کے لیے کہا گیا؟ خود کے دین میں کامیابی کے لیے اور بلندی کے لیے، اور اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کے کامیابی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو محنت ہم کر رہے ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، یہ ہے جہاد۔ تو یہ جو جہاد، قتل کرنا، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، پر قتل کرنا ہی جہاد نہیں ہے، جو عام معنی میں لوگ مسکنسیپشن ہے یا پروپیگنڈا ہے۔ تو جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوتا تھا نا کہ جنگ پہ لوگ جا رہے، جیسے جنگ اور قتال، اس کو یہ جہاد تھا، باقی ساری چیزوں کے ساتھ بھی۔ اور لوگ آج بھی سمجھتے کہ صرف یہی جہاد ہے، جو نیوز اور یہ اس میں جو بات پھیلائی جاتی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ تو قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آیت کا ٹرانسلیشن ہے کہ قرآن کے ذریعے جہاد کرو، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یعنی قرآن کے ساتھ محنت کرو، اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے عمل کرنے میں، اس کے آگے پھیلانے میں سخت کوشش کرنا، یہ اس کو بڑا جہاد کہا گیا۔ اس کے لیے جو بھی ہم کو قربانی دینی پڑے گی، نیند کی، مال کی، جان کی، یہ سب جہاد ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام بلند ہوتا ہے جہاد کے ذریعے۔ پرسنل اسلام یا اللہ کا دین اسلام، دونوں بھی جہاد کے ذریعے ان کی بلندی ہے۔
تو آج کل یہ جہاد کا ایک جو فارم ہے وہ پین کے تھرو ہے، سوشل میڈیا پر اسلام کو صحیح پریزنٹ کرنا، کریکٹ معلومات کے ذریعے اس کے خلاف جو پروپیگنڈا اس کا جواب دینا، اس کے جیسے بھی کر سکتے ہیں اس کا دفاع کرنا، یہ سب جہاد ہے. اور اسلام تو ہر حال میں پھیلے گا، اللہ کا وعدہ ہے، حدیث ہے، یہ اسلام تو ہر حال میں پھیلے گا، چاہے مسلم جتنے بھی کمزور نظر آئے. تو اسلام کو ہماری نہیں، ہم کو اس کی ضرورت ہے. تو اللہ تو اس کے لیے کافی ہے، سوال یہ ہے کہ اس میں ہمارا حصہ کیا ہوگا. اور یہ سب سے ٹاپ کا کام ہے. تو دعوت، تبلیغ، تعلیم، یہ سب کرنا ہوگی ہم کو. اس کے لیے علم ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے والے اور جو نہیں حاصل کرتے ہیں، جو علم والے نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایکول نہیں ہے. تو اگر لوگ آپ سے دین کا مذاق اڑانے کے لیے کوئی دین سے ریلیٹڈ سوال کرے، یا کوئی اعتراض ہے ان کا، یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جینوئن، یا سمجھو کہ ان کو کوئی مس کنسیپشن ہے، تو کیا ہم نے اتنا علم سیکھا ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا جواب ہم دے سکیں، کہ ان کو ہم سمجھا سکیں، کہ ہم اسلام کا دفاع کر سکیں. اور اسلام کی بلندی میں ہی ہماری عزت ہے، ہماری بلندی ہے. صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ خود کے لیے بلندی چاہے گا، اللہ ان کو ذلیل کر دیں گے. آج مسلمز کی دنیا میں کیا عزت ہے؟ مسلمز نے اسلام کی بلندی کو اہمیت نہیں دی، اس کو اہم نہیں سمجھا، تو خود بھی ذلیل ہو گئے. تو قرآن کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو کیا ہو گیا؟ خود بھی ذلیل ہو گئے. اللہ اسلام کو اور مسلمز کو عزت عطا کرے، بلندی عطا کرے. آخر میں فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں اس چیز کے ذریعے تم ان سب جو بھی اب تک بتائی گئی چیزوں کے مالک بن جاؤ گے. یہ نیکیاں سب تمہاری ہو جائے گی، یعنی نیکیاں محفوظ ہو جائے گی. یہ سب کر کے تم پھر ان کو ضائع نہیں کرو گے. ان سب کا ثواب پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان پکڑ کر آپ نے کہا اس کو قابو میں رکھو. کیوں؟ کیونکہ زبان کا غلط استعمال، مس یوز، اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے. اس کا غلط استعمال سے 70 سال تک جہنم کے گڈھے میں گرایا جائے گا بندہ. زبان کا ڈائریکٹ اثر دل سے ہوتا ہے. یہ درست تو دل درست، زبان کرپٹ تو دل کرپٹ. تو زبان کی کمائی خرابی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ شرک کلمات، obvious، بغیر ان کے بات کرنا، فتنہ پھیلانا، غیبت، جھوٹ، گالی، چگلی، لوگوں میں جھگڑا کرانا، ہر ایک. تو یہ جو ابھی تک ہم نے جو بات کی، یہ ہر ایک، ان میں سے ہر ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ہم کو ان سب سے بچنا ضروری ہے. تو زبان کی برائی میں سے ہے کہ اس کے وجہ سے لوگوں میں نفرتیں پھیلتی ہے، پھوٹ پڑ جاتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہے، فساد ہوتے ہیں، لوگ دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے، دل خراب ہوتے ہیں. اور لوگوں کے سبحان اللہ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، لوگوں کی نظروں میں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں عزت چلی جاتی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی نظر میں ایک چھوٹی سی بات لوگوں کا دل توڑ دیتی ہے. اگر ان کے اوپر ہم نے سمجھو کہ بہت زیادہ احسان بھی کیے ہو نا، تو وہ سب بھول جائیں گے، اور وہ سخت بات جو ہم کرتے ہیں، جو دل توڑنے والی بات ہم یہاں کر دی ہم نے، وہ یاد رکھیں گے. حدیث میں کہ ایک بندہ زبان سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، جس کو بندے نے کچھ بھی اہمیت نہیں دی ہوتی ہے، اس ورڈ کو اس نے لیکن اس کے وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، نعوذ باللہ. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو سمندر کے پانی کو کڑوا کر سکتے ہیں. سوچو سمندر میں پانی کتنا ہوتا ہے، سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے کتنا پانی ہوتا ہے سمندر. اس میں صرف ایک بوند، جیسے اگر کوئی زہر ڈال دے، اور وہ جو ایک بوند ہے وہ اگر پورے پانی کو بگاڑ دے، کڑوا کر دے، برباد کر دے، تو وہ زہر کس طرح کا ہوگا. تو وہ الفاظ ہے جو ہم کسی کو ٹیز کرنے کے لیے، کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو چھیڑنے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بول دیتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صافیہ میں فلاں عیب
آپ کے لیے کافی ہے. صفیہ ان کی سوتن تھے رضی اللہ عنہ. اور ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ان کا قد، ان کی صفیہ رضی اللہ عنہ کی قد ہائٹ بہت چھوٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے اور کہا کہ ان کو چھوٹے قد کے کہہ کے تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سب پانی کڑوا ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایسی باتیں، یہ زہر، یہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں، یہ زہر ہے جو ہمارے اعمال نامے کو پتہ نہیں کیا کر دے گی. جو سمندر کو اتنا اگر بگاڑنے والی اس میں طاقت ہے، اتنی اس کی برائی پھیلتی ہے، اس کا اتنا برا اثر ہے، تو ہمارے اعمال نامے کا کیا ہوگا؟ کسی کی ہائٹ پر کمنٹ، کسی کے ناک پر، کسی کے کلر پر، کسی کی چال پر، کسی کے کپڑوں پر، کسی کے کام پر، کسی کی آواز پر، کسی کے بال، کسی کی دانت پر، کسی کے گھر پر، کسی کے بچوں پر، اور پھر ہنسنا، تانے دینا، سب بہت ہی بڑے نقصان والے کام ہیں. استغفر اللہ. اللہ ہم کو معاف کر دے. سبحان اللہ. ہم نے کبھی نہیں سوچا نا کہ یہ وہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کو ناراض کر دے اور جنت سے دور کر دے. تو علم کا سب سے پروفاؤنڈ عمل میں آنا، غیر ضروری بے فائدہ باتوں سے زبان کو روک لینا ہے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا کرے. ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بیکار بری باتیں کرنے پہ ہم ٹوکتے رہیں. ہم کو اور ان کو بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھو یہ حدیث کتنی ہلا دینے والی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو اپنے دل جوئی کرنے کے لیے نا، دل مائل کرنے، سافٹ کرنے کے لیے اس کو 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا. وہ 4 لوگوں کا دل سافٹ کرنے کے لیے. ایک شخص یہ دیکھ کر بولا آپ نے انصاف نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، الزام لگایا. آپ نے فرمایا اس شخص کے نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے باہر ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اس کا یہ ناحق بات کرنا، خود کو جو تقسیم پسند تھی ویسی نہیں ہونے پر جو اس نے اعتراض کیا، ایسا طعنہ دیا، اس بات کی خرابی کا اثر صرف اس پر ہی نہیں تھا، اس کا اثر بلکہ اس کے نسلوں تک چلا گیا. اللہ اکبر. تو یہ بغیر ہڈی والی جو زبان ہے نا، جو چلانے میں اتنی آسان لگتی ہے، اگر ہم اس کو کنٹرول کر سکے تو کتنے بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے. ادروائز یہ کتنے بڑے نقصان کر دیتی ہے. اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھا رہا ہے؟ یعنی اللہ کے فیصلے کا ریپرزینٹیو بنا رہا ہے اپنے آپ کو، یہ کون ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی بخشش کر دوں گا، میں اس کو نہیں بخشوں گا. اور کیا مطلب؟ میں نے تیرے اعمال ضائع کر دیے. غلط بات زبان سے نکالی اور سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو بخار ہو گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور کہا لا باس طہورن انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، بخار پاک کرنے والی چیز ہے. تو اس کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا آپ کہتے ہیں یہ بخار پاک کرنے والی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک بوڑھے کو ہو گئی اور اس کو قبر تک پہنچا دیا. آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ایسے ہی ہوگا. اللہ اکبر. یعنی تم نے اگر ایسی بات کی ہے، منہ سے ایسی بات نکال پھر ایسے ہوگا. نیگیٹیوٹی، بدگمانی، نا امیدی، یہ ایسے کلمات زبان سے نکالے تو پھر ویسا ہی ہوتا ہے. اس لیے حدیث ہم نے یہ 15 امام نووی حدیث نمبر 15 میں بھی زبان کے بارے میں بات کی تھی. خیر کی بات کرے یا خاموش رہے، اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ. لمبی خاموشی بہت فائدے والی بات ہے. عقل مند انسان کی خاموشی، لیکن وہ کیسی خاموشی ہوتی ہے؟ عقل مند انسان کی خاموشی غور و فکر والی ہوتی ہے. جب وہ بولتا ہے تو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو عبرت والی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اللہ ہم کو ان میں سے بنائے. آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت، گارنٹی دی ان کے لیے جو اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے. آدمی کی جب تک زبان صحیح نہیں ہوتی اس کا دین صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ مغفر لی ورحمنی. اگر ان حدیثوں کی روشنی میں ہم دیکھیں نا تو کتنی باتیں ہم نے ایسی کی ہے آج تک
اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اور آگے سے ہم کو زبان سے ہونے والے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ دعاؤں کے ساتھ ختم کرتے، الحمدللہ حدیث نمبر 29 کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جانتے ہو آپ کے ساتھ شرک کرنے سے، اور آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس پر جو میرے علم میں نہیں ہے، جو میں نے انجانے میں کیا ہوا ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینے کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔